منور رانا جو ہندوستان کے بہت مشہور شاعر تھے، ابھی وہ نہیں رہے۔ میں منور رانا کے بارے میں بالکل ایک عام آدمی جو انہیں اخباروں کے ذریعے، رسالوں کے ذریعے، ٹی وی کے ذریعے، یوٹیوب کے ویڈیوز کے ذریعے جو جانتے ہیں، میں بھی بالکل حضرت کے بارے میں اتنا ہی جانتا ہوں۔ لیکن میرے لیے ایک بہت بڑی یاد میرے لیے ہے، میں وہ آپ تک پہنچاؤں گا کہ جسٹس مارکنڈے کاٹجو کا اردو کاروان جو ہے حیدرآباد آیا تھا، سیاست کے ایڈیٹر زاہد علی خان صاحب کی صدارت میں ایک اس کے تحت میں ایک مشاعرہ رکھا گیا تھا۔ تو اس مشاعرے میں منور رانا حیدرآباد تشریف لائے تھے۔ میں نے پہلی بار منور رانا کو بالکل کہہ سکتے ہیں کہ وہ اخبار کی تصویریں اور ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے جو ویڈیوز جو دیکھے، بالکل اپنی آنکھوں سے میں نے انہیں دیکھا۔ وہ شہ نشین پر تشریف تھے، انہوں نے شاعری سنائی اور سب بہت لطف اندوز ہوئے۔ منور رانا کی شاعری میں اکثر ایک پیغام رہا ہے۔ کچھ باتیں منور رانا کی مجھے لگتا ہے کہ کسی بھی شاعر کے لیے اور ایک عام انسان کے لیے بہت معنی خیز باتیں تھیں۔ منور رانا نے ایک بار کہا کہ ہم نے اردو شاعری کو کوٹھے سے اٹھا کر ماں کے قدموں میں لا کر رکھ دیا۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، اور کسی بھی شاعر کے لیے آج ایک سبق ہے کہ اپنی شاعری کے جو سفر ہے اس کو کس جانب لے کر جانا ہے۔ اور منور رانا جیسے شاعر، بالکل ہم کہہ سکتے ہیں کہ بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا، ایسے اشخاص برسوں میں میسر آتے ہیں۔ بالکل یوں سمجھیے کہ اس صدی کے لیے وہ پورے دنیا کے لیے بالکل ایک نصیب ہی تھا ہمارا کہ ایسی شخصیت ہمارے نصیب میں تھے۔ ایک لمبا عرصہ انہوں نے دنیا میں زندگی گزاری اور ہم سب کو ایک مثالی زندگی انہوں نے دی۔ بہت ان گنت واقعات ہو سکتے ہیں جس کو ذکر کیا جا سکتا ہے۔ ایک دو واقعے میرے نزدیک جو میرے ذہن میں ہے۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ منور رانا بہت ایک بالکل بے باک اور نڈر شاعر تھے۔ یو پی کے دنگے ہوئے، تو یو پی کے دنگوں کے بعد، دلی کے دنگوں کے بعد جب منور رانا سے پوچھا گیا ان دنگوں کے بارے میں، تو منور رانا نے ان دنگوں کے بارے میں حکومت کو ایک پیغام دیا، بلکہ بڑے سخت الفاظ میں کہا کہ دنگائیوں پر جب تیرا کوئی بس نہیں چلتا تو اے حکومت ہم تجھے نامرد کہتے ہیں، اے حکومت ہم تجھے نامرد کہتے ہیں۔ مودی سرکار ہی میدان میں موجود تھی، پچھلے 10 سال سے ہے، تو مودی سرکار ہی کو بے باکانہ انداز میں کہا کہ اے حکومت کہ جب تیرا کوئی بس دنگائیوں پر نہیں چلتا، کہ حکومت کو چاہیے، وقتی حکومت کو چاہیے کہ دنگائیوں پر قابو کرے اور عام انسان کو ایک پرسکون زندگی بسر کرنے کا موقع دے۔ یہ ایک حکومت کا کام ہے۔ اور منور رانا نے بڑی تنبیہ اور سختی سے مودی سرکار کو پھٹکارا اور انہیں کوشش کی کہ انہیں کچھ سبق سکھائے، یا انہیں زندگی کے جو دوسرے یا حکومت کے جو دوسرے کام ہیں اس پر ان کی توجہ مرکوز کرے۔ اور منور رانا کو جب میں نے جسٹس مارکنڈے کاٹجو جی کے لائے ہوئے کاروان میں اس مشاعرے میں جب میں نے منور رانا کو دیکھا، تو وہاں جو ہے ایک شعر منور رانا کو جو میں نے جسٹس مارکنڈے کاٹجو کی جو کاروان میں اس مشاعرے میں جب میں نے دیکھا، تو میں نے جب ان کی شاعری سنی، وہاں انہوں نے بیٹیوں کے تعلق سے بھی شاعری کہی، اور مجھے شعر بالکل یاد تو نہیں ہے، لیکن ضرور ایسا ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موبلی بہن سنایا کہ کس طرح آپ نے اپنی بہن، جب موبلی بہن ان سے ملنے آئی تو کس طرح ان کا استقبال کیا، اور آپ نے اس بات کی طرف بھی توجہ مرکوز کی کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ملنے آتی تو آپ اپنی چادر بچھا دیتے۔ تو منور رانا کہتے ہیں کہ بیٹیوں کی تعظیم یہ ہے کہ باپ اپنے کھاندے کی چادر بچھا دے زمین پر اور بیٹی کو بیٹھنے کو کہے، تو یہ بیٹیوں کی تعظیم ہے۔ اور منور رانا نے اپنی شاعری کے ذریعے ماں کے مقام کو بھی بہت بلند اور بالا تر کر کے دکھایا ہے، جبکہ دین اسلام میں بھی ماں کے مقام کو دکھایا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اور میں ایک دو شعر کہتے ہوئے اس ویڈیو سے رخصت لیتا ہوں آپ سے۔ چلتی پھرتی ہوئی آنکھوں سے اذاں دیکھی ہے، چلتی پھرتی ہوئی آنکھوں سے اذاں دیکھی ہے، میں نے جنت تو نہیں دیکھی، دیکھی ہے ماں دیکھی ہے، میں نے جنت تو نہیں دیکھی ہے، ماں دیکھی ہے۔ دوسرا شعر، ابھی زندہ ہے ماں میری
ابھی زندہ ہے ماں میری، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، میں گھر سے جب نکلتا ہوں دعا بھی ساتھ چلتی ہے، میں جب گھر سے نکلتا ہوں دعا بھی ساتھ چلتی ہے۔ شکریہ۔